تجری من تحتہا الانہار، یہ سکون ہے. آپ باغ میں جائیں آپ کو سکون ملے گا، آپ کہیں آگ کی بھٹی کے ساتھ جا کر بیٹھیں آپ کو بے سکون نہیں ملے گی. تو یہ راحت اور سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اندر کا سکون چندہ دے کر، خدا کی راہ میں مال خرچ کر کے، اپنی جان کو خرچ کر کے جو سکون ملتا ہے وہ ہے اصل میں جنت. تجری من تحتہا الانہار، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سکون ایسا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ درخت جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، پانی لگتا ہو جن درختوں کو، وہ کبھی مرجھاتے نہیں ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ، تمہارے گھروں میں بھی سکون ہو جائے گا. فی جنات عدن، یہ باغات جو تمہیں یہ راحت ملے گی یہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی. ذالک الفوز العظیم، دیکھو کتنا بڑا بدلہ ہے. یا تو عذاب العظیم ہے یا فوز العظیم ہے. تم سوچ رہو کہ تم نے عذاب عظیم میں رہنا ہے یا فوز عظیم میں رہنا ہے، خدا کی جنتوں میں رہنا ہے یا عذاب میں رہنا ہے، پاکستان میں رہنا ہے یا یورپ میں رہنا ہے. بھئی جہاں وہ تمہارا جو اقبال تھا نا، وہ کہتا تھا میں نے وہاں اسلام دیکھا ہے مسلمان نہیں دیکھے، اور ہندوستان میں نے مسلمان دیکھے ہیں پر اسلام کو نہیں دیکھا. یہ ہے ڈیفینیشن اس کی. وَأُخْرَى، اور صرف یہی نہیں ملے گا، بونس بھی ملے گا ساتھ. اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کے ساتھ کہہ رہا ہے میرے ساتھ تجارت کرو، کاروبار کرو میرے ساتھ. اللہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں کاروبار کا طریقہ بتاتا ہوں، میرے ساتھ کرو کاروبار اگر کامیاب ہونا ہے تو. وَأُخْرَى، اور اس کے علاوہ بونس میں کیا ملے گا جناب؟ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ، جب تم اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال خرچ کرو گے تو وہ چیز ملے گی جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ ہے خدا کی مدد. پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گی. پھر یہودی تمہارے 50,000 بندے قتل نہیں کر سکتا، پھر کوئی ملک تمہارے علاقوں پر قبضے نہیں کر سکتے، تم ہی قبضہ کرو گے جہاں کرو گے. وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور فتح بہت ہی قریب آ جائے گی اگر تم اللہ کی راہ میں جان اور اپنی مالوں کو خرچ کرو گے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو ایمان لاتا ہے اس کو خوشخبری سنا دے. یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے. منکروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، 72 گمراہ جہنمی فرقوں کے لیے یہ خوشخبری ہے ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا. اس آیت میں صرف حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا جو تعلق ہے وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسیح موعود علیہ السلام کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو پیغام دینے کے لیے حضرت عیسیٰ کی مثال دی ہے. کیا لکھا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار. کما قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی بار بار مثال اللہ اسی لیے دے رہا ہے کہ اس کے مسیح نے اس امت کے اندر آنا تھا. کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے؟ قال الحواریون، ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا. وکفرت طائفۃ، اسی طرح مسیح اور مہدی جس نے آنا تھا اس کی وقت بھی 2 گروہ بن جانے تھے، ایک ایمان لانے والا، ایک ان کا منکر، ایک 73واں جہنتی فرقہ اور باقی کے 72 جہنمی فرقے جو منکر ہیں. وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ضرور اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہے جو ایمان لائے گا، جو مسیح اور مہدی کو مانے گا اس کے ساتھ مدد ہوگی، باقی 72 جہنمی فرقوں سے وہ مدد چھین لی جائے گی. عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور ضرور جماعت احمدیہ پہلے بھی کامیاب ہے، آئندہ بھی کامیاب ہوگی، قیامت تک کامیاب رہے گی، اور تعداد کے لحاظ سے بھی یہ بڑھے گی اور سکون کے لحاظ سے بھی یہ بڑھے گی. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ 14 نمبر آیت ہے، یہ پوری کی پوری سورت صاف ختم ہو گئی ہے، سیدھا سا پیغام ہے. اس کے آگے سورت نمبر 62 ہے، وہ آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی یہی مضمون آگے چلتا ہے. خدا تعالیٰ نے جو ترتیب ہمارے تک پہنچائی ہے وہ سورت جمعہ ہے. سورت جمعہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے، یعنی مسیح موعود علیہ السلام میں 2 شانیں جمع ہوئی ہیں. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر شان جمع ہو گئی تھی، ان کے چونکہ مسیل ہیں، یہ اس میں بھی دونوں شانیں جمع ہیں. وہ محمد بھی ہیں اور احمد بھی ہیں. احمد ان کا نام تھا، محمد اور احمد ان کی صفت تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا اور احمد ان کی صفت تھی. سمجھے بات؟ تو یہ سورۃ جمعہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بھی زیادہ آیات نہیں ہیں، اس کی بھی 11 ٹوٹل آیات ہیں. تو وہ بھی میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں، پھر میں اپنا کام کروں گا، آپ بھی اپنا کام کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں سورت نمبر 12 سورۃ جمعہ میں، یہ بھی مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کی پیش گوئی ہے. اس میں احمد نام سے آنے کی پیش گوئی ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ آنے کی پیش گوئی ہے. کیسے لکھا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی آیت جو پچھلی آیت کی پہلی آیت ہے نا، وہی بالکل وہی آیت ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے ہر وہ بندہ، ہر وہ ذات، ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے. المالک القدوس سل عزیز الحکیم، اس میں صرف العزیز الحکیم تھا، اس میں ساتھ دو اور صفتیں اللہ کی بیان کی ہیں. المالک ہو وہ مالک ہے، القدوس ہو وہ پاک ہے، العزیز ہو وہ غالب ہے، وہ اوپر ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اس نے دین کو نہ جاننے والوں میں، دین سے لا علم لوگوں میں رسول بھیجا، منہم جو انہی میں سے آیا ہے. ہمیشہ پورے قرآن میں جب بھی رسول آیا ہے تو اس قوم کے اندر سے ہی آیا ہے. پرانا سنبھالا ہوا رسول نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا. یہ ایک این خیال استو محال استو جنوں، یہ ایک پاگل پن ہے جو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے. یاتلو علیہم آیات ہی، اس رسول نے ان پر اللہ، یہ دیکھیں وہی یاتلو علیہم آیات ہی ہے جو پچھلی صورت میں آیا ہے کہ جب وہ رسول آئے گا تو وہ آیات پڑھ کر سنائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف شریعت والا نبی آیات پڑھ کر سناتا ہے. ہر نبی جو آتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے احکام لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہے. اس لیے کہ نبی کا مقصد ہی خدا تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچانا ہے. اگر وہ پہنچاتا نہیں تو وہ کیسا نبی ہے؟ بھی وہ آیا ہے، خدا نے اس کو تعلیم دی ہے، وہ گھر ہی بیٹھا ہوا ہے. وہ اس کا فرض ہے لوگوں کو جا کر پیغام پہنچانا، اور جو بھی خدا تعالیٰ کی بات وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے وہ خدا کی آیات ہوتی ہیں. مسیح موعود مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں خدا تعالیٰ کی آیات ہی پہنچائی ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں خدا تعالیٰ کے احکام سکھاتا ہے، وَالْحِكْمَةَ، اور اس کی حکمت بھی بتاتا ہے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخلاق یہ ہے اپنی انسانی خوبیوں کو اس کی جگہ پر استعمال کرنا. غصہ کرنا بھی ایک اخلاق کا حصہ ہے، لیکن اس کی صحیح جگہ پر کیا جائے. تو غلط جگہ پر غصہ کرنا اصل میں بد اخلاقی ہے. ورنہ غصہ تو خود رسول اللہ کرتے تھے. غصہ حرام ہے لیکن غلط جگہ پر، جیسے کہ ہم بستری حرام ہے لیکن غلط جگہ پر. اپنی بیوی سے ہم بستری تو حرام نہیں، لیکن جو اللہ نے حرام کر دیے ہیں رشتے ان کے لیے حرام ہے. ایسے ہی غصہ یہ نہیں کہ ہر وقت ہی حرام ہے، پھر غصہ اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے اگر ہر وقت حرام ہے؟ تو رسول اللہ کیوں غصہ کرتے تھے؟ چہرہ لال ہو جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ شور کر رہے تھے، انہوں نے باہر نکل کر دوڑ جو یہاں سے، کیا یہاں شور لگایا ہوا ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کا رسول رہتا ہے یہاں؟ کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا ہے، بڑے سخت غصے کا اظہار کیا ہے. اچھا بہرحال هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس سے پہلے وہ گمراہی میں بھٹکے رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، خدا کیا ہے، رسول کیا ہے. وآخرین منہم، اور بعد میں ان کے علاوہ، آخر کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ، وآخرین، اور اس کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں، منہم، اس میں بھی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرے گا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیس ہیں، ایک اس وقت ہوا تھا، ایک اس کے بعد کے کسی زمانے میں ہوگا. ہم کہتے ہیں اس سے مراد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ہے. یعنی ان کا آنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی آنا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ امت 1400 سال گزر جانے کے بعد بالکل گمراہ ہو جائے گی، قبروں کی پجاری بن جائے گی، دہشت گردی کو جہاد سمجھ لے گی، خدا کو آسمان پر محدود سمجھ لے گی، گھوڑے کی پجاری بن جائے گی، اور ہزاروں خامیاں میں پیدا ہو جائیں گی، تو دین اسلام تو ختم ہو گیا. رہا دین باقی نہ اسلام باقی، بس ایک رہ گیا دین کا نام باقی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جب یہ قوم تارک قرآن ہو کر دنیا میں خوار ہو رہی تھی تو خدا تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے تھے اس اصل تعلیم کو دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دنیا میں بھیجا. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ بھی ان سے ملے نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان دو صفتوں کا بیان کیا ہے. یہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا بیان کرتا ہے تو ان صفات کا وہاں ذکر ہوتا ہے. یعنی خدا غالب ہے اور خدا حکمت والا ہے. اس میں بھی کوئی حکمت کی بات ہے، یہ بے حکمت بات نہیں. وآخرین منہم لما، بس یہ ایک آیت ہے جی، بس وہ جب اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھیجا ہے تو دوبارہ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ العزیز الحکیم. اس میں حکمت کی بات ہے، دھیان رکھنا. اور خدا غالب ہے. ذالک فضل اللہ. اب وہ کہتے ہیں مرزا صاحب پنجابی نبی آ گیا. کل پرسوں ہماری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے اجی پنجابی نبی آ گیا جی، پنجابی نبی. اس لیے کہ اس نے وہاں سے آنا تھا غیر عربوں میں سے، اور عرب جو ہیں ان کے دماغ خراب ہے، جیسے ہماری بھی بعض قوموں کے دماغ خراب ہیں جی. ہم ہی مسلمان ہیں یا ہم ہی انسان ہیں، اور ہم جٹ ہیں، ہم کشمیری ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں.
تو دماغ خراب ہوتا ہے قوموں کا. تو جس کا دماغ خراب ہو اللہ نے اس کو جواب دیا ہے ذالک فضل اللہ ہے کہ نبوت اور رسالت اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جسے میں چاہوں گا میں دوں گا. میں پنجابی کو دوں، میں ایک منگول کو دوں، میں جس کو مرضی دوں. بھائی میری مرضی ہے. تم کون ہو کہ خدا سے سوال کرو کہ اس کو کیوں نبی بنا دیا ہے؟ رسول اللہ کو بھی کہتے تھے کہ وہ دو بڑی بستیوں کا کوئی بڑا سردار تو نبی نہیں بنا، یہ یتیم مسکین بندہ نبی بن گیا ہے، اتنی اس کی حیثیت. تو وہی لوگ جو یہ اعتراض کرتے تھے بعد میں ابو جہل کے نام سے مشہور ہوئے. ذالک فضل اللہ ہے، نبوت اور رسالت اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جسے وہ چاہے گا دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کے پاس تو بے انتہا بڑے بڑے فضل ہے. تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم اعتراض کرو کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا. مثل الذین حملوا التوراۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کام کیا ہے کہ موسیٰ کی تعلیم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے مثال دے کر ہمیں ایک بات سمجھائی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو یہودیوں نے چھوڑ دیا، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مسلمان چھوڑ دیں گے، اس میں تحریفیں کر لیں گے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی مثال بالکل ایسے ہی یہودیوں جیسی ہو جائے گی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے. اگر انہوں نے گو کی سوراخ میں ہاتھ ڈالا تھا تو یہ بھی ڈالیں گے، اگر ان میں سے کسی نے علانیہ ماں سے زنا کیا تھا تو یہ بھی ضرور کریں گے. یعنی ہر کام جو انہوں نے کیا ہے یہ بھی کریں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان میں ایک مسیح اور مہدی آیا، اس کا انہوں نے انکار کیا ہے. ان میں کوئی مسیح اور مہدی آیا ہی نہ، ضرور انہی میں سے مسیح اور مہدی آیا اور انہوں نے اس کا بھی انکار کر کے بالکل ہو یہ یہودیوں کے مشابہ ہو گئے. وہ یہ 72 جہنمی فرقے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، وہ لوگ جو تورات کے عالم ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں، جیسے آج کل کے یہ نام نہاد عالم ہیں غیر احمدی 72 گمراہ جہنمی فرقوں کے، وہ بھی قرآن کو لیے تو وہ ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہودیوں کے عالم بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ تورات اٹھائے تو وہ ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں. ان کی مثال گدھے جیسی ہے، یحمل الاسفار، جو کہ کتابوں کا ڈھیر اٹھائے ہوئے ہو. یعنی یہودیوں کے تورات کے عالم، عام عالم کی بات نہیں ہو رہی، دنیا دار کو یونیورسٹی کا پڑھا کو کالج کا پڑھا، مذہبی عالم کی بات ہو رہی ہے. مذہبی عالموں کی مثال جو جیسے آج قرآن کا جو عالم ہے 72 گمراہ جہنمی فرقوں میں، اللہ نے اس کی مثال دی ہے. اس کی مثال ہو جائے گی ایسے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں کا ڈھیر لگایا ہو اور وہ جا رہا ہو. گدھے کے اوپر جتنی مرضی کتابیں لاد دو، وہ کون سا اس نے پڑھ کر پی ایچ ڈی کر لینی ہے؟ اس پر صرف وزن ہی ڈالا ہوا ہے، ورنہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ان کتابوں کا. بالکل ایسے ہی آج کل ان قرآن کے علم کا دعویٰ کرنے والوں نے صرف وزن ہی اٹھایا ہوا ہے، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کو سمجھتے نہیں. پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس گدھے سے بھی بدتر مثال کس کی ہے؟ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس گدھے سے بھی بدتر وہ قوم ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس کا انکار کر دیتی ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہ منکر ہی اصل میں ظالم ہے. پیچھے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کو ظالم کہیں گے، اس مسیح اور مہدی کو، لیکن اصل ظالم وہ ہیں جنہوں نے اس آنے والے کا انکار کر دیا ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. کل اے نبی تو کہہ دے یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء اللہ، اولیاء للہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم خدا کے دوست ہو، من دون الناس، اور دوسرے لوگ نہیں ہیں، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو کرو موت کی تمنا میرے مقابلے میں کہ جو سچا ہے وہ باقی رہے گا اور جو جھوٹا ہے وہ فوت ہو جائے گا. بالکل یہی مطالبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہے اور کوئی ساری زندگی ان کے مقابلے پر نہیں آیا. جس کو بھی مقابلے کے لیے بلایا ہے اگر وہ اپنے مخالفت پر اسی طرح قائم رہا ہے اور اس نے مقابلہ قبول کیا ہے کسی بھی طرح تو وہ مارا گیا ہے. جس نے قبول نہیں کیا وہ بچ گیا ہے. وہ شیطان کی طرح اس کو لمبی مہلت دے کر اس کو مزید گناہ کرنے کا، مزید جھوٹ بولنے کا موقع دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کی جہنم پکی کر دی ہے. وَلَا يَتَمَنَّوْهُ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، کبھی بھی، جیسے ثناء اللہ مرسری وہابی نے کہا نہیں جی نہیں میں تو نہیں کروں گا تمنا. بالکل یہودی عالم اور گدھے والی مثال ان کی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے ابداً. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیونکہ ان کی حیثیت یہ ہے، ان کے اندر ان کے دلوں میں ان کو پتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ جانتا ہے اصل میں ظالم کون ہے. کیا یہ نبی ظالم ہے یا اس کو منکر جو ہے وہ ظالم ہے؟ یہ اللہ کو پتا ہے. کل اے نبی ان سے کہتے ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے آج تم ڈرتے ہو، فإنہ ملاقیکم،
وہ ضرور ایک دن تمہیں آنے والی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب، پھر تم خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے. والشہادۃ، جو غیب کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی. فینبئکم بما کنتم تعلمون، تو وہ تمہیں پھر ٹھیک ٹھیک کر کے بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے بلایا جائے، من یوم الجمعہ، جمعے والے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑا کرو، اللہ کی یاد کے لیے دوڑا کرو، اللہ کی نصیحتیں سننے کے لیے دوڑا کرو. وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دیا کرو. ذالکم خیر لکم، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. فاذا قضیت الصلاۃ، اور جب نماز کا وقت ختم ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ. فابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کی نصیحتوں کو یاد رکھا کرو. ورنہ اللہ کو خالی یاد رکھنے کا کیا فائدہ بھائی؟ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب ہے اللہ کے احکام کو یاد رکھنا. لعلکم تفلحون، جب تم اللہ کی نصیحتوں کو یاد رکھو گے، اللہ کی باتوں کو یاد رکھو گے، اس پر عمل کرو گے، تو پھر تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. پھر آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور جب جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے دیکھا کہ تجارت ہو رہی ہے تو تمہیں چھوڑ گئے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تو کھڑا رہ گیا. کل، تو کہہ دے مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، جب خدا تعالیٰ بلاتا ہے کہ میرے کام کے لیے آؤ، تو اس ہر چیز سے بہتر ہے جو تمہارے لیے دنیا میں پڑی ہوئی ہے، چاہے وہ تجارت ہو چاہے وہ کھیل ہو. واللہ خیر الرازقین، اور اگر تمہیں رزق کا ڈر ہے تو یہ یاد رکھو کہ اللہ کے ہاتھ میں ہی رزق کی کنجیاں ہیں، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو یہ جناب دو صورتیں تھی جو ہم نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، جس میں مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی پیشگوئی ہے، اور اسی کی تفصیل میں وہ سارے مضامین ہیں. یہ آیت ہے سورت 61 کی، سورت الصف کی آیت نمبر 6، جس میں اسمہ احمد کے نام سے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے آنے کی پیشگوئی موجود ہے. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم التزامی طور پر شامل ہیں، کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام ذل ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں، اور ذل کی پیشگوئی میں اصل خود بخود شامل ہوتا ہے. جیسے بیٹے کے ہونے میں باپ خود بخود شامل ہوتا ہے، جیسے پتوں کے ہونے میں درخت جڑ خود بخود شامل ہوتی ہے. جڑ نہ ہو تو پتوں کا وجود نہیں ہو سکتا، درخت کے تنے کا وجود نہیں ہو سکتا، شاخوں کا وجود نہیں ہو سکتا، پھل کا وجود نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزیں ہونے کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ جڑ ہو. جب میں کہوں ایک درخت کے پتے نکلے ہوئے ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، ٹہنیاں پھیلی ہوئی ہیں، ثابت ہے کہ اس کی جڑیں قائم ہیں، تو وہ جڑ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصل کہتے ہی جڑ کو ہیں. تو اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ذل مسیح موعود علیہ السلام ہے. اور سورۃ صف آیت 6 میں خود مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی موجود ہے. اب کافر اور مشرک جو ہیں وہ سڑتے سڑ جائیں، بڑھتے بال جائیں، مرتے مر جائیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے تو وہ بات کی ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے خلفاء نے اور مسیح اور مہدی مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کی ہے. ہاں جی، ابھی کریں بات بھائی، کس نے کرنی ہے؟ ابھی میں تھوڑا سا پھر مصروف ہوں، پھر میں بعد میں دوبارہ حاضر ہوں. ہاں جی جی میر صاحب بہت ہی پیارا ہے، اس کو بیان کر دیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. جی السلام علیکم کیسر بھائی اور عطا بھائی آٹو ماسٹر، جو بندہ بھی بات کر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بات کر سکتا ہوں جی؟ کرے کیسر بھائی کرے. اچھا، بات یہی میں نے ان سے کرنی، یہ آپ نے جو سورہ صف کی آیت پڑھی ہے، تو اس میں حضرت آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد آپ نے بتایا ہے، جو لکھا ہوا ہے ترجمے پہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت غلام احمد قادیانی صاحب ہیں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بعد آئے، تو وہاں پہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد، تو اس لحاظ سے تو پھر مرزا غلام احمد صاحب کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنا چاہیے تھا. یہ تھوڑا سا بیان کر دیں آپ. جی وہ آپ پتہ نہیں موجود تھے پہلے، جی جو میں سن رہا تھا پہلے اس میں جو نہیں، میں ان مضمون ہے سے نا، پوچھ رہا ہوں جو پڑھ رہے تھے ان سے پوچھ رہا ہوں. ہاں وہ پتہ نہیں اگر وہ مصروف نہ ہو گئے ہو نا. اگر چلیں آپ موجود بتا دیں. ایک پہلے جو مضمون ہے وہ جو ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہت ہے. پھر اس کے نہیں، بعد وہ میں سمجھ گیا ہوں نا، میں دوسری بات میں نے کی ہے. ہاں بات یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک کیفیت کے اندر آئے تھے. حضرت عیسیٰ کی کیفیت آپ سمجھتے ہیں؟ چونکہ آپ کا مطالعہ اس کے بارے میں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ جب یہودیوں میں آئے تھے تو ایک پرسان پرسی کی حالت میں تھے، جہاں پر جو ہے کہ ایک نان مطلب ہے کہ اسٹرگل کے حساب سے تھا، کوئی ایسا کوئی وائلنس اس میں نہیں تھا، کہ ایک عام سی زندگی گزاری انہوں نے، ٹھیک ہے نا.
اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، مطلب جو ان کے حالات تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہی حالات کے مطابق آنے والے نبی کی بشارت دی ہے. اور جو آگے جائیں گے نا تھوڑا سا آگے اس میں سورہ صف میں، تو اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے گا. اب آپ مجھے دکھاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون اسلام کی طرف بلاتا تھا؟ کافر مشرک تو بتوں کی طرف بلاتے تھے. تو لاجیکلی ایوری تھنگ از کلیئر. اس سے اگلی آیت میں جائیں گے سورہ جمعہ میں. ایک منٹ سوری، ایک منٹ. میری کل بھی تھوڑی سی آپ سے بات ہوئی تھی، بعد میں آپ کی براڈ بند ہو گئی تھی، اگر آپ کو یاد ہے تو. بالکل یاد ہے کیسر بھائی، ہمیں تو 10 سال پرانی باتیں بھی یاد ہیں. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ بیان کر رہے ہیں، یہ اپنے پاس سے بیان کر رہے ہیں یا اللہ پاک کی طرف سے جو بات ان کو ہدایت دی جا رہی ہے وہ بیان کر رہے ہیں؟ بھائی ظاہری بات ہے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے ہی بتایا تھا، ان کو تو اوکے ٹھیک ہے، بس بات ختم ہوگی. میرا سوال یہ تھا، میں آپ کی اس بات سمجھ گیا ہوں کہ حضرت عیسیٰ نے آپ اس وہ 6 نمبر آپ آیت لگا دیں نا، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات کا مطلب اگر میں آپ کے پیچھے لائن میں کھڑا ہوں تو ایک منٹ سوری، مجھے بات پوری کر، اس کے بعد میں نہیں بولوں گا. میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں تو آپ اگر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی آپ کا نمبر میرے بعد ہے، تو آپ کے بعد اس کا مطلب میں نے جانا، جو مجھ سے پیچھے ہے اس نے نہیں جانا. میں سیکنڈ لاسٹ ہو گیا، وہ لاسٹ ہو گیا نا، میں سیکنڈ لاسٹ پہ کہہ رہا ہوں. میں صرف یہ ان سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. باقی میں آپ کو کل بھی کہا تھا، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، میں سب کو سن رہا ہوں، لیکن جی میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بات کے اندر جو ہے نا 2 بندے بھی شامل ہو سکتے ہیں. بات کا مطلب لیٹر ہے، انگریزی اگر آپ زبان جانتے ہیں یا کوئی اور زبان جانتے ہیں. بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے نہیں آ سکتا. اگر وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے آیا ہوتا تو پھر آپ کا اعتراض بنتا، وہ تو حضرت عیسیٰ سے پہلے آیا تو بعد میں نہیں آیا. بات سمجھ رہے؟ سمپل ہے نا، لینگویج کا جو ورڈ، وہ جو کنٹینیویشن ہے نا، وہ بڑا سمپل ہے. اگر آپ اس سے اگلے مضمون میں چلیں سورہ جمعہ میں، تو اس میں اور زیادہ سورج جمعہ کو رہنے دیں، سورج جمعہ کو رہنے دیں. میں ابھی اسی پر، میں اس سے نکل نہیں رہا ہوں نا. جی میں مقصد کہنے کا یہ آپ ہے. میری بات نہیں سمجھ رہے، آپ کی اسٹڈی مجھ سے زیادہ ہے نا. نہیں بات اسٹڈی کی نہیں، بات لاجک کی. میری بات سمجھ کوشش کریں نا. بات یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے ایک ایسا انکریڈیبل کلام ہے کہ وہ تمام آئی کیو لیول کو وہ کرتا ہے، اکاموڈیٹ کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ ہے وہ کہے کہ میں بڑا عالم ہوں تو مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے، دوسرے بندے کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو پھر اس سے تو یہ تو اللہ پہ الزام آ جائے گا. نہیں استغفر اللہ. نہیں بات یہ ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا بات، اچھا چلے ٹھیک ہے، چھوڑ دے اس کو. میں یہ بات کر رہا ہوں کیسر بھائی، بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے، وہ بیچ میں آ رہا ہوتا ہے. آپ کا اپنا ایک عقیدہ ہے، آپ بھی ایک بیک گراؤنڈ سے ہے نا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ اس کو جو ہے چائنا وال کو کراس نہیں کر سکتے، بیکاز آپ یہی سمجھ رہے کہ نہیں اس طرف میں نے نہیں جانا. بیکاز جب آپ کسی چیز کو اینالائز کرتے ہیں تو بائس کے ساتھ اینالائز کرتے ہیں نا. بائس سمجھتے ہیں نا کہ جس میں آپ کا اپنا کوئی وہ ہوتا ہے، اپنا ہی کوئی اینگل ہوتا ہے. اگر آپ ایک بندے ایسے ہوں کہ جس کا دونوں سے پارٹی سے شامل نہیں ہو، تو بولے گا بھائی بالکل سمپل بات ہے. اصل میں جو چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کے اندر کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ٹیسٹ تو رکھا ہوا ہے. اگر ہر چیز بالکل کلیئر کٹ ہو نا، تو پھر کسی چیز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، مذہب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ مذہب کے اندر شرط یہ بغیر دیکھے ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دلیل بڑی کلیئر کٹ ہے. تو آئی تھنک فنڈامنٹلی مجھے تو اس میں کوئی ایسی بات نظر ہی نہیں آتی. اچھا چلے، اچھا ایک اور سوال ہے. جی آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو ان کی جو قوم تھی وہ کون سا کلمہ پڑھتی تھی؟ کوئی کلمہ علماء نہیں پڑھتی تھی. کس نے کہہ دیا آپ کو؟ یہ سب کہانی ہے. نہیں، میرے پاس عیسائی ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو اس میں کلمہ کہاں سے آ گیا؟ وہ پڑھتے ہیں ان کی زبان میں. کلمے کا میری بات نہیں سمجھے، میں آپ کو کیسے اس کو تشریح کروں؟ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ میری بات پوری سن لینا، اس کے بعد آپ بات کریں، ایک ایک کر کے بولیں گے. اچھا، یہاں پہ بہت سارے بھائی بیٹھے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کسی کا. میں مسلمان ہوں، میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، میں کسی کو آٹ نہیں کر رہا، میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. عیسائی جو ہے وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، کیونکہ ان کی پتہ ہے جس طریقے سے اس طریقے سے، یا اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، میں ججمنٹ نہیں کرتا. اس کے بعد جب جو ہمارا کلمہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا وہ لا الہ الا اللہ، اس میں محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہے. اس کے بعد جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں انہوں نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے جی، حضرت علی کا وہ نام اس میں لے آئے.
ان سے اگر پوچھے تو وہ یہی کہتے ہیں جی کہ ہم سنیوں کو جلانے کے لیے. یہ میری ڈبیٹ نہیں ہے. جو کوئی یقین کرتا ہے میرے لیے سب قابل احترام ہے. اگر آپ کے بھی وہ جو غلام احمد صاحب آئے ہیں تو کیا ان پر بھی کوئی کلمہ ان کے بارے میں بنا ہوا ہے؟ آپ نے بالکل یہ نا اپنے طور پہ ایک استدلال پیش کیا ہے. بھائی میرے ذہن میں آتا تو میں پوچھ رہا ہوں. وہ تو ٹھیک ہے نا, لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے آپ خود ہی ہمارے بارے میں ایک جو نا نقشہ گاڑتے ہیں, اس کی ایک مینیفیسٹیشن پیش کر دیتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں ہم بتائیں گے, آپ اپنے بارے میں آپ بتائیں گے. کہ ہمیں بتانے دیں ہم کون ہیں, ہم کیا مانتے ہیں. مطلب آپ ہمارے کو ایک جو ہے نا خیالی مطلب ایک مطلب سانچے کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں میں آپ کو نہیں فٹ کر رہا. بالکل ایسے ہی ہے نا. نہیں. مطلب ہمارا ایسا کوئی استدلال ہی نہیں ہے, نہ ہی ہمارا ایسا کوئی چیز ہے, نہ ہی ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں. تو ہمارا تو اسلام سے میں نے کہا آپ کو استغفر اللہ, میں نے آپ کو کافر کہا ہے؟ نہیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ کوئی کلمہ ہے, یہ ساری کہانیاں ہیں. آپ میری بات نہیں سمجھے نا. دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا, میں آپ کو ایک بات بیان کر دوں. اچھا جو شیعہ, میری بات سنیں, آیت کو رہنے دینا آپ. اگر جو شیعوں نے جو اضافہ کر دیا وہ بھی ایک ڈرامہ ہے. میری گزارش سنیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی جب بھی دنیا میں خدا کے جو مذہب آئے نا, جب وہ انیشلی جب آتے ہیں تو وہ پیور ہوتے ہیں, مطلب پاک ہوتے ہیں جی. لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر جو ہے نا گمراہی شامل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسے ان کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے, اسی طرح سے وہ تو سوری میں آپ کی بات کاٹتا ہوں, وہ تو جو انہوں نے معجزے دکھائے, میری سائنس سے ڈیبیٹ ہوتی ہے نا. نہیں کوئی موضوع دکھایا بھائی, میرے کوئی موضوع نہیں دکھایا, میں آپ کو ثابت کر دوں گا, کوئی موضوع نہیں دکھایا. چلے آپ کے نا, یہ تو عیسائی تو کہتے ہیں نا, لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے اللہ پاک کی وجہ سے انہوں نے مردوں کو زندہ کیا. نہیں, قرآن کا یہ آپ کی بات مان لیتے, آپ کی بات مان لیتے. بات تو سنیں گے تو کیسر بھائی سنیں گے, میں نے کہا ہی نہیں کچھ. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں جو بیان کیا ہے نا کلام, وہ ایک قسم کا روحانی مردوں کو زندہ کرنے والی بات ہے. اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو خدا کی قدرت ہے نا اس کے اندر کسی کو حصہ نہیں دیا ہوا. بات یہ ہے کہ بائبل کے اندر جو ہے ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں جو ہے نا کوئی نشان دکھاؤ. تو اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا اس زمانے کے لوگ جو زناکار ہیں اور بدکار ہیں, ان کے لیے کوئی نشان نہیں ہے سوائے یونس نبی کے. تو جس طرح سے یونس نبی جو ہے, انہوں نے تھوڑی سی تعریف اس میں کر دی کہ وہ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا, اس طرح سے جو ہے ابن آدم بھی جو 3 دن 3 رات ایسے کچھ رہے گا نا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس جو متی کے اندر یہ چیز ہے, مطلب یہ کہ چیپٹر غالباً 8 ورس ہے, یہ کوئی اس کو دیکھنا پڑے گا, یہ موجود ہے, بڑی مطلب ہے کہ مشہور ہوا ہے, اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو اصل جو اس میں پوائنٹ ہے نا, اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی موضوع شوزہ کوئی دکھایا ہی نہیں. اگر موضوع دکھایا ہوتا تو وہ یہ کہتے ہی نہیں کہ بھئی اس زمانے کے لوگوں کے لیے کوئی موضوع ہی نہیں. دوسری جگہ پہ حضرت عیسیٰ سے کسی نے, ان کے حواریوں نے پوچھا کہ ہمیں یہ بتا کہ تو سارے معجزات کیسے کر سکتا. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر تم میرے پہ اتنا ایمان رکھتے ہو, اس سے بیچ کے اندر ایک لائن ہوتی ہے نا, تو تم بھی وہ سارے معجزات کر سکتے ہو. تو اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں عیسائی کہ ہم حضرت عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے, تو آپ ان کو عیسائی کو پکڑ لیں اس صورت کے تحت, ان کو بولے بھائی بتائیں کہ اگر تو آپ عیسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں تو نہیں رکھتے. کون سی صورت کے تحت؟ مطلب بائبل کے اندر ہے نا, اسی ساری آپ کو مل جائیں گی ساری. نہیں وہ تو بائبل میں تو انہوں نے پھر تبدیلیاں کر دی, وہ تو مانتے ہیں نا. چھوڑے, میں اس میں ڈیبیٹ میں جاتا ہی نہیں ہوں نا. وہ دیکھیں میرے لیے سب مذہب قابل احترام ہے. میری بات سن لیں میرے بھائی, میرے لیے, میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا, میرے لیے سب مذہب قابل احترام ہے. میں سب مذہب کا احترام کرتا ہوں. کوئی جس کو مانتا ہے بھائی ٹھیک ہے, میں اس کو نہیں چھیڑتا. میرے ذہن میں نے کل آپ کو پہلے کہا تھا, میرے ذہن میں کچھ سوال آتے ہیں, میں سنتا رہتا ہوں, شیعوں کو بھی سنتا ہوں. اب یہ جو جھگڑا پڑا ہوا ہے, ابھی وہ جو اوپر بھائی کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا جی 72 فرقے جنمی دوسرے سب کچھ سنتے رہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کہتے رہے, ہم تو یہ جنت جہنم کا فیصلہ اللہ پاک نے کرنا ہے. یہ بات آپ کو پھر سمجھنی چاہیے کیسر بھائی, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ہم نے نہیں کہا, ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے. قرآن میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے, حدیث میں ہے, حدیث ہے. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں نا, آپ قرآن میں لکھا. بات یہ ہے کہ جب ایک پیشن گوئی پوری ہو جائے تاکہ آپ اس کو منکر رسول بنیں گے. اگر رسول نے ایک بات, میری ایک بات سن لینا, میری آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ میری بات سن لینا, تھوڑی سی بات سن لینا. میرا ایک ایمان ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ने कोई भी जो बात की है वो कुरान से हट के नहीं की। मेरा ईमान है, कोई दूसरा जो कुछ मर्जी सोचे, ये मेरा पक्का ईमान है ना। मैंने आपको कल कहा मैं मुसलमान हूँ, मेरा ईमान है अल्लाह, कुरान, रसूल। ये किताबें तो इंसानों की लिखी हुई है, वो तो गलती भी कर सकते हैं, वो तो बढ़ा चढ़ा के भी बयान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, मैं हदीस का मुनकर नहीं है। जब मैं नबी को मान रहा हूँ, मेरे नबी ने हर बात जो किया वो कुरान से किया और कुरान में साबित है। ईसाइयों को कहने दे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अभी कल की डिबेट पे आ जाता हूँ। अगर आपको मैं बोर कर रहा हूँ मुझे बता दें, मैं हट जाता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बात करें कैसे। अच्छा, कोई जो सा मर्जी भाई जवाब देते, उसमें ये है, देखें ये मेरे जहन में अभी भी है ना, ये कोई गुस्ताखी नहीं है। अगर आप समझते हैं तो मैं पहले माजरत कर लेता हूँ साहब से, जो भाई बैठे हुए किसी भी तल्लक है। देखें ईसाई चर्च में जाते हैं, शियों की अम्मा बारगाह बन गई है, यहूदियों की इबादत गाहें, मुसलमानों ने मस्जिद बना ली है, आप कहाँ पे इबादत करते हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आती कि असर भाई, या तो आप बहुत ज्यादा मासूम है या तो जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं। नहीं नहीं, मैं ओ भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अपना पर साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी जी ठीक ठाक है। बस साहब इसमें मैं थोड़ी सी बात कर दूं, इजाजत हो तो? बट साहब जी जी कर ले कैसर भाई ने फिर वही सवाल करने, मसला कुछ नहीं। कैसर भाई, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। तो बात इस तरह है, हम आसमान और जमीन इसके दरमियान में इबादत करते हैं। ओके ओके ओके, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ ना जनाब, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ, मुझे शौक है। आसमान और जमीन इसके दरमियान वाली जगह देख लें कहाँ बनती है। आप बता दें मुझे। बता तो दिया, और कैसे बताना है? भाई साहब आसमान और जमीन तो इतने बड़े हैं। मैंने उसके दरमियान में कहा है। उसके दरमियान में तो ठीक है ना, लेकिन जगह का नाम भी तो होता है ना। अब आसमान पूरी दुनिया है, लेकिन दुनिया के नाम बन गए पहचान के लिए। ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि उस्मान ते गए ने? यार ये मुख्तलिफ अकीदे नहीं है, वो अल्लाह ताला ने ख्वाब च आके दस्या ही ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा यार, एक आयत है कुरान पाक में, सूरत निसा की 156, 157, 158। अगर आपके पास कुरान है तो वो खोल के देख ले, दिखा दे स्क्रीन पे मुझे भी। लेकिन वो पता कुरान की लग गया मैं जितनी कुरान की इबादत बात कर रहा हूँ, करने किसी वाला किताब, पहले। मेरी बात सुने ना, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, किसी किताब की नहीं, बात। उसका कुरान पता लग गया। आपने इबादत करने का हमारा पूछा था ना, उसका पता चल गया। वो नहीं ना पता चला जी। मैंने आप मेरी बात नहीं समझे। मैं यार देखे, मैं किसी मजहब, मैं आपके मजहब का उतना एहतराम करता हूँ जितना आप करते हैं, उससे ज्यादा। अच्छा हमें एक सेकंड जरा गुजर भाई, माइक म्यूट करें। बात पता क्या है कैसर भाई, जी आप जो है ना गलत बयानी कर रहे हैं। आप बार बार जो है ना अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार जमात अहमदिया को कोई एक दूसरा मजहब का एक वो नहीं, कोशिश कर रहे हैं। मैं तो आप ये कह रहे हैं कि हम जिधर इबादत करते हैं उसको हम मस्जिद कहते हैं, तो आपने बोला हम क्या बोलते हैं अपनी उसके इबादत गाह को। तो ये एक इंतहाई, या तो आप सब कुछ जानते हैं। आपने जो आयतें पेश की हैं जी कि वो जो हजरत ईसा को उठा लिया, जी, वो ही आयतें आप पेश करते हैं। वो मेरी बात अब मेरी रिकॉर्ड कर। यार मैंने आपको पहले कहा, मैं मुख्तलिफ जगहों पे बैठता हूँ तो वो लगाते, वो मेरे जहन में रह गया। अभी जो आपने सूरह साफ बताई है ना, अब वो भी मेरे जहन में है। ये मैंने आपसे सुना है। मैं आपको अल्फन कहता हूँ, मैंने कुरान पाक तर्जमे से नहीं पढ़ा। ठीक हो मैं गया। वही चीज़ें वो बयान कर रहा हूँ जो मैं ब्राडो पे सुनता हूँ, वो फिर मैं जाके उनकी सर्च करता हूँ तो वो निकल आती हैं। आपने मुझे कल सूरह साहब की 6 नंबर आयत का कहा था, ठीक है जी, जी जी याद है आपको अच्छे बिल्कुल याद था, है। ठीक है। तो मेरे भाई ये जो ब्राडो पे चलती हैं वो लगाते हैं, मैं वहां से देखता हूँ, उसके बाद मैं जाके सर्च करता हूँ। मैंने कुरान पाक तर्जमे से नहीं पढ़ा, मैं आपको अल्फन कहता हूँ। और मैं झूठ इसलिए नहीं बोलता, एक तो हमारे दीन में झूठ की इजाजत नहीं नहीं, है, मैं ये कह रहा हूँ और जो दूसरा आपने मुझे कोई सूरह निसा जरूरत की भी नहीं। 3 आयतें पेश बोला है, उसके बारे में आप क्या समझे वो बता दें, अपना इस्तेदलाल बता दें जो आपके देखें समझ जी, में देखें जी, मेरी बात पत्थर पे लकीर है। जो चीज कुरान में लिखी है ना वो सच है, बात खत्म हो तो जाती ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है। इंटरप्रिटेशन। सूरत साफ में भी सच लिखा है, बात आप मेरी सूरत बात निसा समझ में रहे भी हैं। मैं सच ये है। कह रहा हूँ कि कुरान जो है, अल्लाह कहता है कि मैं इसी से लोगों को हदायत देता हूँ, इसी से गुमराह करता हूँ। ये बात जो है नहीं, गुमराह नहीं होते लोग, गुमराह, ये आपकी बात गलत है। कुरान से लोग गुमराह नहीं होते, ये मैं आपकी बात नहीं मानता। ये आप बात ना करें।
इस पर मैं बहस भी नहीं करता। मैंने ये भाई साहब मेरी बात नहीं समझे, कह नहीं आसमान और जमीन के दरमियान। मैं यार मैं मासूम नहीं हूं, मैं गुनहगार हूं। मेरी मेरी बात बात सुने, सुने। आपने कहा कि मैं कुरान के बारे में इतना जानता नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि कुरान में ये लिखा है, तो फिर आप कैसे जिद करने लग गए होंगे? नहीं नहीं, ये बात नहीं होती। नहीं, क्या चीज लिखा है या तो कुरान में? सीखें, कौन सी जिद या तो की है मैंने? सीखें बात ओ किसी मेरे भाई, से, मैंने कौन सी या जिद की है मुझे बता देना। मैंने आपसे ये नहीं। पूछा है। आपने अभी कहा है नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कुरान में लिखा हुआ। या तो उस्ताद बन गए, गुमराह तो करने या वाली फिर गुमराह करने वाली बात मैं नहीं हाँ मानता। आप मुझे दिखा दे कहाँ पे लिखा है कुरान नहीं, गुमराह कैसे करता है। नहीं। कुरान गुमराह तो नहीं करता भाई, मैं नहीं वो मानता। जो अब अच्छा नहीं, ये भाई मुझे, आपका भाई ख्याल आप है कि मुझे आपने, बता दो, मैं आप तो माजरत पहले कर मान लूंगा। गए ना कि मुझे कुरान नहीं आता, फिर ऊपर आपने ये दावा कैसे कर लिया कि नहीं नहीं, कि ये लिखा ही कहीं नहीं हुआ? इसलिए कि कुरान गुमराह नहीं करता। मैं अगर गुमराह नहीं हुआ तो मैं नहीं मानता। आप आपने तो फिर आपने सबसे पहले ये अच्छा बात गुजर भाई कर एक दी सेकंड ना सबर कि करते हैं। मैं जानता ही नहीं हूँ कुरान हेलो, को इतना। इतना कोई मसला नहीं। जी भाई। बात ये है कैसर भाई, आप ये बयान कर रहे हैं कि मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, आपने जो सूरह निसा की वो 3 आयतें जो आपने बयान की, जी 156 से 158 59 तक जो भी आपने बयान किया, उसका आप क्या समझे? आप अपना तो बयान करें ना, मतलब आपके समझ में क्या है? आप मेरी बात भूल गए। जो कुछ कुरान में लिखा है ना वो सच है। मैं उसमें अगर मगर में जाता ही नहीं हूँ। वो सच है। सूरज साहब में जो कुछ लिखा है वो भी सच है। हाँ, वो सच है, पर लिखा क्या है ये पूछ रहे हैं हम। उसमें यही लिखा है जो मैंने पढ़ा था। अगर मेरे पास स्क्रीन शॉट हुआ तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि हमने हजरत ईसा को वो उसको नहीं मार सके, उन्होंने तशबीह उसकी भेज दी और हमने हजरत ईसा इस्लाम को आसमान पे उठा अच्छा दिया। ये लिखा हुआ है वाकई आपने कैसर भाई, ये सुना है जी किसी मैंने ने? पढ़ा है, जी मैंने पढ़ा है। अच्छा उसमें तो लाहौल उसमें वाला ये कुआ लिखा था, हुआ है लाहौल वाला कुआ था इसमें। जी 157 में ये है, जी और इनके इस कौल के सबब कि यकीनन हमने मसीह इब्ने मरियम जो अल्लाह का रसूल थे कत्ल कर दिया, और वो यकीनन इसे कत्ल नहीं कर सके, जी ना इसे सलीब देकर मार सके, जी बल्कि इन पर मामला मुश्तबे कर दिया गया। और जी यकीनन वो लोग जिन्होंने इस बारे में इख्तलाफ किया वो इसके मुतल्लिक शक में मुब्तला हैं। इनके पास कोई इल्म नहीं सिवाय ज़न की पैरवी करने के, और वो यकीनी तौर पर इसे कत्ल ना कर सके। जी जी। एक क्या मिनट। है? अच्छा चले ठीक है ना। हाँ जी, अब क्या है इसमें अंदर क्या है? एक मिनट। ना कत्ल कर सके ना तो लेकिन फिर ये किधर? कैसर भाई एक मिनट ब्रेक मारे जरा। कैसर भाई ने बोला है कि उसकी एक छवि बना दी गई और उसके लिए बंदा करते कहता है ये हैं, कुरान में लिखा हुआ है। सब करते हैं, अभी शबी निकालते हैं इनकी। हाँ अच्छा हाँ। जी, अच्छा इस कौल में, अच्छा इस आयत में क्या है? इसमें क्या है ये जो अभी मैंने पढ़ी है? वो मेरे ख्याल में चेक करने गए, लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूँ। व्हाट्सअप बड़े बड़े जो हैं ये नहीं ये मुझे जो ना बहुत कल से जो ना वो बना रहे क्या कहते हैं इसको, कहानी व्हाट्सअप। सुना। हैरत की बात ये है इस पूरी उम्मत के ऊपर, हाँ खासकर हमारी कौम पे, कि ये इतने जाहिल हैं कि अपने दिमाग से नहीं सोचते कि अगर कोई इनको एक बात बताता है समझने की तो कोशिश करें। अगर यकीनी तौर पे अगर ये थोड़ा सा भी अकल का इस्तेमाल करें ना, मैं कहता हूँ 2% भी, तो इस मामले को समझ जाएंगे कि यह तो वाकई अल्लाह के कानून के कुदरत के ख़िलाफ़ है कि अल्लाह ताला किसी को जिस्म समेत 2100 साल से ऊपर ज़िंदा बैठा के रखे हैं, जिस्म समेत। तो अगर ये देखें कि कुरान पे देखें कुरान क्या कहता है, तो यार ये अपने मौलवियों के अकीदे को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये देखें ये समझते भी नहीं हैं। जो समझाते हैं मौलवियों की बात को फौरन समझ जाएंगे, जो उल्टी ओ भाई अब मैं किसी कहानियां। मौलवी को नहीं अच्छा मानता। कैसर भाई, अच्छा अभी बताएं जो मैंने पढ़ी थी अभी ये। जी यही है तो यही है यही हाँ, है तो ना। इसके अंदर क्या है? ओ भाई यही है ना। लेकिन हाँ, एक तो सेकंड क्या एक है, सेकंड के क्या लिए मैं इसके जरा, अंदर यही है? बात है खालिद ना। भाई इन्होंने अभी छवि का जिक्र किया था, आपने सुना था इनका? नहीं, जी वो मैंने यही नहीं लिखा सुना। हुआ है ना, मैंने चेक कर लिया, मैंने स्क्रीनशॉट लिया नहीं था। आपने अभी कैसर भाई बोला कुरान में लिखा हुआ है कि उनकी छवि वाला एक बंदा बना दिया गया और वो लटका दिया गया, आपने ये बयान किया था अभी, आप भूल गए? मैंने नहीं ये कहा कि लटका दिया गया। वो भाई मैं साहब थोड़ा क्या सा उसमें थोड़ा सा तड़का तो लगाऊंगा ना थोड़ा सा। नहीं आप तड़का ना ना लगाएं, आप कुरान के में तड़का नहीं ना मतलब लगाएं। आपने छवि डाल दी कुरान के अंदर, मैं तो तड़का शबी मतलब लिखा हुआ है मेरे भाई। आप नहीं लिखा हुआ छवि भाई, मेरे नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ होगा तो नहीं फिर लिखा हुआ। अच्छा अच्छा बात एक सुन, मिनट लिखा अब बात सुन लो यार कैसर साहब। नहीं इसको समझाओ ना, लिखा हुआ है कि सुन नहीं तो लिखा लो, हुआ। और सुन लो। हमें सुन दिमाग आपका दिमाग है ना? मेरा दिमाग है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के ऊपर
آپ کو یقین ہے نا इंशाल्लाह قرآن کو سمجھتے ہیں آپ؟ इंशाल्लाह اگر آپ قرآن کو سمجھتے ہیں نا، یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا، ایک آدمی کی شبیہ بنا دی اس آیت میں، وہ کون سے عربی کا ترجمہ ہے؟ اس عربی کا اوپر ترجمہ آیت لکھی ہوئی ہے، آپ آیت پڑھ لیں، مجھے آیت کا عربی نہیں ترجمہ آتی۔ اب آپ نے کرنا ہے نا میرے تو بھائی، بھائی مجھے صاحب اوپر عربی لکھی ہے، میری او زبان میرے عربی بھائی، ہے میں نہیں۔ نے عربی پڑھ کے ترجمہ نہیں کیا ابھی آپ کو۔ اچھا آپ میری ایک منٹ اچھا ہاں میری بات میں بولنا نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے۔ نہیں، مجھے پہلے اب ایک میری بات بات تو بتاؤ، پھر یار آگے سن لو نا، اس کے بعد آپ وہ تو بولنا میری نا۔ بات آگے چلے گی جب پہلی بات کلیئر ہوگی۔ کون سی بات کی ہے بولیں؟ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا شبیہ پڑ گئی، جی ایک آدمی کی جی شبیہ ڈال دی گئی، جی یہ جو قرآن شریف کی جو آیت آپ نے پڑھی نا، جی اس میں یہ الفاظ کہاں پہ استعمال ہوئے ہیں؟ اچھا اس کا ترجمہ کریں جو اب میری شبیہ کا، وہ اب عربی میں۔ اب میری بات آرام سے آپ نے سننی ہے۔ ہاں مجھے ترجمہ کر کے تو بتائیں یار پہلے، انٹرفیئر نہ کرو، ترجمہ اور کر کے میں نہیں دیتا ہوں نا۔ میں کروں گا نا، کیونکہ آپ ٹھیک ہے، غلط میں بات بتا کر رہے ہو نا۔ میں غلط مجھے آپ بات نہیں ترجمہ کر کے بتاؤ کون سے لفظ کا ابھی ترجمہ میں کوئی، بتاتا ہوں نا، چپ کر جائیں ایک منٹ ہاں پلیز بتا، پلیز پلیز۔ لیکن غلط بات نہیں کرنی کوئی۔ اوکے میں غلط بات نہیں کرتا، میں نے ہاں پہلے کہا ہے اچھا، جو غلط کرو گے میں روک دوں گا، ہاں چلیں۔ یار چپ کر کے سنو تو صحیح پہلے، اس کے بعد روکنا نا، میں غلط کیوں میں کروں گا بھائی؟ غلط جہاں پہ غلط ہوئے وہیں روکوں گا، چلیں آگے ٹھیک ہے تم چلیں۔ روک دینا، نو پرابلم۔ میں ہاں نے آپ کو پہلے کہا ہے میری زبان عربی نہیں ہے، اچھا اوپر عربی زبان لکھی ہے، میری اب بات سن لو، نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے عربی ٹھیک ہو سکتی ہے، اب ترجمہ کسی آدمی نے کیا ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے قرآن میں غلطی نہیں ہے۔ اب آپ ایک قرآن کام کا جو کرو، ترجمہ، مجھے بات پوری کرنے دو اب آپ۔ وہ میں آپ کو عقل تھوڑی سی دے دوں نا یار، تھوڑی سی آگے بات ٹائم ضائع نہیں جو ہوتا۔ آدمی اب آپ سنو تو ترجمہ صحیح کرتے ہیں نا وہ یار، غلطی کر سکتے ہیں، اور قرآن میں بات کوئی تو غلطی نہیں ہے۔ اور بات تو اب بات سنو کرو آپ، یار۔ میں سنتا ہوں، اب بات کرو، میں سنتا ہوں۔ آپ نے موبائل پکڑا ہے، گوگل پہ جاؤ، عربی لغت میں نا جس لفظ کا ترجمہ یہاں پہ شبیہ ڈالا ہوا ہے نا، اس کو دوبارہ عربی لغت میں جا کے دیکھو کہ مجھے جس کوئی لفظ، ضرورت ہی سن تو نہیں ہے، لو یار۔ میں نے نہیں جانا، میں کیوں آپ تو ٹائم پھر ضائع کریں اچھا اپنا اور چلو، میرا؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ تمہارے مولویوں نے غلط ترجمہ کر کے میرا تمہارے مولوی ہے ایمان ہی کو نہیں، خراب کر دیا۔ اگر کسی آپ نے میرے تو کیا نا، ہیں جہاں سے یہ پڑھا ہے نا ترجمہ، اس نے تمہارا ایمان خراب کر دیا۔ آگے چلو۔ نہیں، میرا ایمان الحمدللہ بہت بہتر ہے، اچھا تو پھر 100%۔ آپ کیا کہتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بہتر ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ مجھے اس بات کا جواب دے دو نا، چھوڑ دو عیسیٰ علیہ اس السلام بات کو، کا وہ جو جواب کچھ دو۔ ہے جہاں پہ اچھا بھی ہیں خوش رہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے اچھا، جی۔ ہاں جو میں نے بات کی ابھی وہ بھائی کہہ رہے تھے تنزیہ جواب نہ آپ دیا کریں، میں کسی پہ اٹیک نہیں کر بولو رہا۔ تو یار، بول دیا اگر بات کرو یار۔ ہاں، مندر، مسجد، امام بارگاہ بن گئے، کیزے بن گئے، آپ اپنی جو آپ عبادت کرتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ نام تو بتا دیں مجھے۔ ہم اللہ کی اس عبادت کی وہ عبادت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے طریقے بتائے۔ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس بندے کو میں نے 10 دفعہ جواب دیا ہے کہ ہم اب مسجد بتاؤ۔ کہتے ہیں، یہ بار بار جو ہے کوئی ہماری اچھا مسجد کو ٹھیک کچھ ہے، اور بولنا ختم چاہتا ہے۔ ہوگی، آپ کیا تو اچھا مسجد کہتے ہیں۔ بھائی آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نہیں تو اور مسجد کو کیا کہیں مسجد اس نہ کو؟ کہیں، دیٹس واٹ یو بات ٹرائنگ ٹو سنو امپلائی۔ اور بات سنو، تم اپنے قبروں کی جہاں پوجا کرتے ہو وہ مسجد ہے یا ایک مزار ہے؟ کون سی قبر کی پوجا کرتے ہیں؟ جو کرتے، جو مزار بنے ہوئے نہیں ہیں تمہاری جگہ جگہ، میں تو نہیں کرتا، اور تم نہیں کرتے تو لوگ تمہارے قوم تو کرتی ان ہے نا لوگوں یار۔ سے پوچھو، میری قوم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، میں نہیں کون کرتا۔ وہ تو تم نہیں کرتے، تمہاری قوم تو کرتی، تم اور مسلمان میرے بھائی ایک منٹ ہاں آرام سے میری بات سنو، آپ مجھ سے ہاں بات کر رہے ہیں، مجھ سے مثال لینا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے قوم کی قبر میں نہیں جانا، پھر میں نے تمہارے سے مولوی جو کی قبر بات میں ہوئی، نہیں جانا، آپ نے اپنی قبر میں اور جانا تو ہے۔ ادھر کیا لینے آئے؟ ادھر بات کیا کرنی ہے تم نے؟ یار یہ آپ نے لکھا ہوا ہے نبوت کا سلسلہ ہاں جاری ہے، تو نبوت اگر کا نبوت سلسلہ کا جاری ہے۔ تو جاری ہے، ٹھیک ہے، تو جو اس وقت ہاں نبی ہے ان کا نام بتا دو مجھے۔ جو اس وقت نبی ہیں اور ان کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام۔ وہ تو فوت ہو گئے یار، وہ ابھی آپ فوت کو ہو گئے نا، ہاں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء بھی فوت ہو گئے۔ ہاں آگے ٹھیک ہے، چلو۔ بس تو یہ آپ بس نے لکھا ہے سلسلہ جاری ہے، کیسے جاری ہے؟ اگر فوت ہو گئے جاری کیسے ہے؟ فوت ہو مزار، گئے تو کل میں نے ان بھائی صاحب سے بات کی ہے، مزار ان کا نہیں ہے، کلمہ آپ ان کا نہیں پڑھتے، آپ ان کا ان کا کوئی کلمہ تہوار تو نہیں مناتے، کلمہ تو پڑھ یار کیسے جاری ہے؟ پھر یہ عجیب بات نہیں ہے، یہ تو میری سمجھ بھی نہیں آ رہی، آپ مجھے سمجھا۔ ہمیں تو نبوت جاری ہے نا، ہاں نبی چلے گئے نا، نبوت تو جاری ہے۔ چلے ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیتے ہیں آپ کی بات، پھر ٹھیک ہے، اب میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، ہاں میں آپ کی ساری باتیں مان لیتا ہوں۔ اب میں نے کل یہ بھائی صاحب سے جو سوال کیا تھا، دیکھیں
जो मेरे जहन में आता है मैं कर रहा हूँ, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा। मैंने पहले कहा मैं माजरत चाहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ मुझे आप टोक दे, मैं चुप कर जाऊँ। जी ठीक है जी, मैं सारी बराडें सुनता हूँ, मैं शियों से भी सवाल करता हूँ, वो तो गालियाँ इतनी देते हैं। मैंने कहा यार वो भाई तो बात सुनो, पहले तो अभी तुमने सूरह निसा की 3 आयत की बात की, एक बात अभी तो एक आयत ही पढ़ी, क्या तर्जुमा हुआ है, तो अच्छा, बाकी 2 किधर गई? बाकी 2 कौन से? तो आपने कहा था ना 157, 158, 159 पढ़ा है। वो तो वही थी ना, वो जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कितनी, बस यही थी जो मैंने आपको 58 है 57 है, वही है। आपने तो 3 का कहा था कि 3 पढ़ो। यार मुझसे गलती हो गई है ना, मुझे याद नहीं था आ रहा कि कौन सी है। अब मुझे आपने अभी पढ़ी भी हुई नहीं याद। आगे वाली 2 पढ़ी हुई है। यार मैंने एक का स्क्रीनशॉट लिया था, वो जो आपने पढ़ दिया तो मैंने आपको कहा है आपने ठीक पढ़ी है। तो मैंने मैं कह आपसे रहा कोई हूँ इख्तलाफ आगे किया है? अभी आप आगे इतना वाली 2 छोड़ दे पढ़, उसको यार, उसको छोड़ देना। वो आगे मैंने वाली 2 पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी? छोड़ दे उसको, मैंने नहीं पढ़ी भाई, छोड़ दो उसको। अच्छा वो पढ़ लेना फिर। नहीं छोड़ दो, मैं बाद में पढ़ लूंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, कल भी मैंने भाई साहब से सवाल किया था, मुसलमान भी कोई न कोई अपने नबी का त्यौहार मनाते हैं, क्रिश्चियन भी मनाते हैं, यहूदी भी मनाते हैं, शिया भी मनाते हैं, तो आप कौन से दिन मनाते हैं? कहाँ पे उनका कोई मज़ार है, कुछ है? शियों ने तो शब ही दे दिया, जुलजना से सब कुछ करते हैं, तो आपका भी तो यार एक ना एक दिन तो होना जाएगा, उनकी सालगिरह का दिन, कोई और दिन, वो तो आप मुझे बता दें। अच्छा तो ये जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से पहले नबियों के दिन मनाए थे? क्यों हजरत ईसा की 25 दिसंबर को नहीं बनाते ये? कौन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया करते थे 25 यार दिसंबर? रसूल ने अपने, हजरत ईसा ने भी अपने ज़माने में नहीं बनाया, उनके जाने के बाद ईसाइयों ने बनाया, उनके ज़माने में तो नहीं बनाया उन्होंने ना। वो नबी तो करीम सल्लल्लाहु अलैहि वो वसल्लम के तो ज़माने में, उनके बाद ये सुन्नी जो अपने आप को कहते हैं वो मनाते हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम पहले आए थे ना। तो उनका मनाते हैं 25 दिसंबर, उस लिहाज से 25 दिसंबर को मनाते हैं। बात सही है तुम्हारे में, कैसर भाई दिमाग है ना, सुन लिया करो बात को। मैं सुनाए, कह मैं रहा सुन हूँ रहा मैं सुन रहा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम रसूल करीम से पहले आए थे जी सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम। जी। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने किस नबी का बर्थडे बनाया? उन्होंने किसी का भी नहीं मनाया। हाँ, इसीलिए जमात अहमदिया के लोग जो है ना, वो कोई ऐसा दिन नहीं मनाते। उसकी वजह भी आप सुने ना मुझसे, क्यों नहीं मनाया? क्योंकि सारे दिन अल्लाह पाक ने कैंसिल कर दिए थे। ये जो हजरत ईसा का है ना 25 दिसंबर, ये सिर्फ ईसाई मनाते हैं, ये मुसलमान नहीं मनाते। ईसाइयों, वो ईसा के पैरोकार अभी तक मना रहे हैं, नबी मनाने पाक दो। ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनाया। भाई आप मुझे बात कर रहे थे ना, अच्छा बात करें दलील के साथ ना। जो हजरत ईसा का दिन है वो ईसाई मना रहे हैं, अभी तक मना रहे हैं, उनको किसी ने तो बताया है ना, हाँ। इसलिए मना रहे हैं। जो मुसलमानों का यहूदी देखे पुराना दिन है, मैंने कल भी कहा था भाई साहब को, वो भी मना रहे हैं। मुसलमानों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद इन्होंने शुरू कर दिया है। तो आपका भी यार एक दिन तो होगा ना, उनकी पैदाइश का, उनकी वफात का, कुछ और एक दिन भी नहीं है। और किसी नबी का भी नहीं मनाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जो है वफात उनका भी खालिद भाई कल से इनको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा, भाई हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, ये बार बार हमें किसी और जगह पे फिट करने की कोशिश करते हैं। कैसर भाई आपको ये बात समझ नहीं आती? अगर मैं आपको बोलूं कि आप जाहिल आदमी हैं या आप उल्टे बंदे, तो ये मुनासिब नहीं होता। जो मैं बंदा जाहिल हूँ भाई साहब, आप बोल दें, नो प्रॉब्लम, मैं माइंड गुजारिश नहीं मैं ये करूंगा। कह रहा हूँ कि नहीं, जो मैं बंदा, माइंड नहीं करूंगा। आप मैं ये मुझसे मेरी बात तो खुल सुने के ना, करें, मैं ये मुझसे गुजारिश बात कर रहा खुल हूँ, के करें ना। मैं मैं ये बात, जाहिल मान लेता हूँ बात अपने तो आप को। सुने ना, इसीलिए तो मैं सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मैं मेरी जाहिल हूँ बात भाई, सुनेंगे नहीं तो मैं मानता। जवाब दूंगा ना, मेरी बात तो सुनना ना। मैं ये जी गुजारिश कर रहा हूँ जी। कि जो बंदा भी है वो अपने बारे में खुद बताएगा। हाँ आप अपने तौर पे उसको किसी पैमाने में फिट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? Why are you भाई, trying to मैंने do that? आपसे कौन सा कर्जा आप मांग देखिए, लिया? आप, एक एक दिन आप मुझे बता दें। मैं बोल रहा हूँ ना कि हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं, जो इस्लाम के त्योहार है वो मनाते हैं, तो मतलब आप अपनी तरफ से जो कहानियां बना अस्सलाम रहे वालेकुम भट्ट साहब एक हैं। जी मिनट जी, बोलो बोले इरफान भाई। साहब भट्ट अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, आपको बोला, आपको नहीं पता, एक दिन रखा हुआ है, एक दिन रखा हुआ आपके सिग्नल खराब हैं, आप थोड़ा सा साइड, सिग्नल्स खराब हैं आपके राना भाई, है। राना इरफान भाई, आपके सिग्नल खराब ओह हैं। सॉरी, जी अच्छा, कैसा साहब नहीं बात sorry, सुनो। sorry. खालिद भाई एक मिनट, खालिद भाई एक मिनट ठहर आप जाएं सही हो जी। गए, राणा भाई बात करें। इरफान तुम्हारे सिग्नल अब ठीक है, अब बात करो, अब ठीक है। नहीं मैं वो मेरे अब फिर खराब हो जाने, क्योंकि मैं मोटरवे पे हूँ, इसलिए तो मैं फिर बात कर सकता हूँ। कोई नहीं मैंने फिर